تم قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ مجھے دنیا میں ایسا پڑھا لکھا پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، کوئی منطقی، کوئی دنیا کا بندہ دکھا دو جو ایک انگریزی کی کتاب کا حافظ ہو، فلسفے کی کتاب کا حافظ ہو، لیکن پاکستان میں نہیں، روئے زمین میں آپ کو ہر گلی کوچے میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا، عربی ملے گا، عجمی ملے گا۔ ہم جیسے لوگ جو عرب کی سمجھتے نہیں ہیں، مادری زبان بھی نہیں، ہمیں الف با بھی نہیں سمجھتے کہ عرب کی لینگویج میں کیا ہے، عرب کی اصطلاحیں کیا ہوتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے بیٹھے اتنی بچے بھی قرآن پاک حفظ کر لیں۔ میں نے 7 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے کو بھی دستار بندی کروائی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہ بوڑھے کا اس میں کمال ہے، نہ اس بچے کا کمال ہے، حقیقت میں میرے رب کے کلام کا کمال ہے۔ جو محبت کرے گا قرآن محبت سے اس کے دل میں اتر جائے گا۔ اس لیے قرآن کی محبت دلوں میں بسائیں اور سجائیں۔ اس قرآن کو نور اور ہدایت کا ذریعہ سمجھ کے پڑھیں۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے میرے بھائی، جس کی بیوی قرآن پڑھ کے بیٹھتی ہے اور پھر کام میں ہاتھ ڈالتی ہے، بیٹی بہو قرآن کھول کے بیٹھتی ہے، گھر کے اندر اس گھر کی خوشحالی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس گھر کا سکون کبھی ختم نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر ہمیشہ امن رہتا ہے، سکون رہتا ہے، برکت رہتی ہے۔ جس گھر میں بچیاں قرآن پڑھ کے بیٹھتی ہیں، لہذا قرآن کی عادت بناؤ۔ یہ نہیں ہے رسم کہ بیٹی کو شادی حال سے روانہ کیا، لاؤ قرآن مجید، ذرا قرآن کی امانت کے نیچے نیچے اس کو گزار دیں۔ بھائی وہ رب تو نیلی چھت والا موجود ہے، تم نے یہ کیا رسم بنا دی کہ صرف دلہا دلہن کو قرآن کے سائے میں روانہ کرنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ قرآن جو سر کے اوپر رکھا تھا، یہ قرآن ان کے دلوں میں اتار کے بھیجو تاکہ یہ بچی حافظہ قرآن بن کے جائے، تیرا بیٹا حافظ قرآن بن کے جائے۔ ابھی رات میں وہاں ٹنڈولیار میں تھا، بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نے شادی کے بعد، اولاد ہونے کے بعد، 3 بچوں کے بعد دل میں شوق ہوا میں قرآن حفظ کروں، تو میں نے اجازت دے دی۔ میری بیوی حافظہ بنی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھی تو بیٹیاں اور ماں اکٹھی حافظہ قرآن بن گئی۔ یہ ہے نعمت قرآن کی۔ البتہ تم شوق تو دل میں رکھو، یہ برائی، یہ گفتگو، یہ